بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ اور اللہ جل جلالہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں میں سے دو قسم کے لوگ بہت پسند ہیں۔ ایک وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو صفائی کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے جسم کی ظاہری طور پر صفائی کرتا ہے تو اس کا منہ اس کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، اور منہ کی صفائی کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں اس کی صفائی سے انسان کی شخصیت پر بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین اور عمل کے ذریعے مسواک کی اہمیت بیان فرمائی ہے، کیونکہ مسواک یہ منہ کی صفائی کا ایک نیچرل آلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر وضو کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا۔ اور ایک اور فرمان ہے کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تو وہ مجھے مسواک کرنے کی ضرور تاکید کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات وضو میں تو مسواک استعمال فرماتے ہی تھے، اس کے علاوہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ فرماتے تو پھر مسواک کیا کرتے تھے۔ جب آپ گھر تشریف لایا کرتے اس وقت بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ جب آپ سونے کا ارادہ کرتے یا جب اٹھا کرتے تھے تو ان دونوں صورتوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ کا گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہی یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دائیں ہاتھ سے کی جائے، اور مسواک کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہ ایک بالشت لمبی ہو اور ایک انگلی کی موٹائی کے برابر اس کی موٹائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض میں یعنی دانتوں کی چوڑائی میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نماز آپ مسواک کرنے کے بعد پڑھتے ہیں اس نماز کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نماز انسان مسواک کرنے کے بعد پڑھتا ہے اس نماز کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اس نماز کے مقابلے میں جو انسان بغیر مسواک کیے پڑھتا ہے۔ یہ تو اس کا دینی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے طبی بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر انسان ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کرتا ہے تو اس سے منہ کی صفائی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ مصنوعی آلات ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ یہ کیمیکلز کا مرکب ہوتا ہے، جبکہ مسواک ایک نیچرل چیز ہے اور فطرتی طور پر منہ کو صاف بھی کرتی ہے اور مختلف بیماریوں سے اس کو محفوظ کرتی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ مسواک کے ذریعے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور منہ سے اگر خون بہتا ہو، ایسا مریض اگر مسواک کرنے کا اہتمام کرے تو اس کے منہ سے خون رکنا بند ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی گلے کا مریض ہو اور وہ رات سونے سے پہلے مسواک کرنے کا اہتمام کیا کرے تو اس کے گلے کو اللہ جل جلالہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسواک کرنے میں خوب مبالغہ کیا جائے۔ مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلق تک مسواک پہنچائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات مسواک کرنے میں اتنا مبالغہ فرماتے تھے کہ آپ کے منہ سے آہ آہ کی آوازیں آتی تھی، یعنی حلق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسواک لے جایا کرتے تھے، تو یہ مسواک کے بے شمار فوائد میں سے چند فوائد ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے گھر میں اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر اس کو لاگو کریں، اور ہماری کوئی نماز مسواک سے خالی نہ ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسواک کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ مسواک ہر وقت ان کے کانوں کے اوپر رکھی رہتی تھی۔ جیسے آپ نے پرانے زمانے کے کاتبوں کو دیکھا ہوگا کہ قلم ان کے کانوں پر رکھا رہتا تھا اور وہ جب چاہتے قلم اتار کے استعمال کرتے۔ تو صحابہ کرام اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھ مسواک رکھا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔